آج ہم بات کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا رشتہ رکھا ہے شادی کا، نکاح کا، تو کیا یہ چیز جو ہے یہ ہماری زندگی میں آج اس پہ شریعت کو ابھی ہم نے مداخلت نہیں دینی کہ اللہ نے سنت ہے یا یہ نہ، اس طرح کی نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ کیا آج جو جوڑا شادی کرتا ہے وہ 18 سال کی عمر میں کر رہا ہو یا 35 سال کی عمر میں کیا رہا ہو، کیا ان کی زندگیاں مجموعی طور پہ اسٹیٹسٹیکلی آر دے ہیپیلی میرڈ، کیا وہ خوشی ملتی ہے ان کو، یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں؟ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے، لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ جب شادی کی عمر نہیں تھی ہماری، تو اس زمانے میں جب ہم شادیاں کھانے جاتے تھے تو ایک تو کھانا بڑا سادہ ہوتا تھا، ایک آدھی سالن ہوتا تھا، پھر دلہن کو دیکھنا ایک بہت بڑا آئٹم ہوتا تھا، بڑی بڑی اچیومنٹ ہوتی تھی، اور 90% نہیں دیکھ سکتے تھے، دلہن آتی نہیں تھی سامنے۔ تیسرا، اگر دلہن کو دیکھ بھی لیا ہوتا تھا تو اس کا جھکا ہوا چہرہ ہمیشہ دیکھتے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اب جا کے ہم اس عمر میں آ گئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی ساڑی کڑی تا نکاح پڑھانا ہوگا تسی، تو وہ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جناب نکاح تو آپ نے پڑھا دیا، اس کے بعد وہاں پہ بیٹھنا آپ کے لیے، میرے لیے، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کیا لفظ استعمال کروں، وہاں پہ دلہا خود ٹرینڈ ڈانس کرنے چلے جاتے ہیں، ڈیک لگا کے تو ڈانس شروع کر دیتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ یار یہ مطلب نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ ان کی خوشی کا دن ہے، بالکل خوشی کا دن ہے۔ پھر جب 5-7 مہینے کے بعد وہ کونسلنگ کے لیے آتے ہیں کہ جناب ہے نا تو خلا داخل ہو گیا ہے تو دسو کی کریے، پھر مسالک کے ساتھ بحث کرنی پڑتی ہے۔ میری سمجھ سے نہیں آتی یہ بات باہر، میں اس چیز کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ سادگی میں کامیابی زیادہ تھی، اور یہ جو ہم نے لفظ، اگر میں نے چول استعمال کیا تو کہیں گے کہ یہ لفظ پنجابی کا ہے اور یہ بدتمیزانہ ہے، میں نہیں استعمال کرتا۔ جب سے ہم نے آزادانہ اظہار خوشی کرنا شروع کر دیا ہے، خوشی غائب ہو گئی۔ اس کی بات جناب کریں گے علامہ عمران ظاہری صاحب سے۔ السلام علیکم سر، خیریت سے آپ؟ کتنے سال ہو گئے ظاہری صاحب شادی کو؟ ماشاء اللہ تعالیٰ تقریباً 25-26 سال ہو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہماری بہن جو ہیں وہ آپ سے راضی ہیں؟ جی لگتا تو ایسا ہی ہے۔ ہم نے آپ کے گھر کیونکہ کھانے کھائے ہیں نا جی، اور وہ کھانے وہ پکاتی ہیں، تو کے کھانے جو ہیں وہ اتنے لذیذ ہوتے ہیں کہ بے راضی عورت یہ نہیں کر سکتی۔ بہت صحیح بات۔ ثنا منیر السلام علیکم، خیریت سے آپ مسکرا رہی ہیں لیکن بات آپ سے بعد میں کروں گا۔ سب سے پہلے بات شروع کرنی ہے جناب، میں نے ہماری مہمان شہناز ہیں، مسز خان جن کو کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر وقت ملا تو ڈاکٹر اقبال چاولہ جو ہے وہ بھی فون پہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ سے بات شروع کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ کیا واقعی شادیاں جو آپ کرواتی ہیں یا جو آپ دیکھتی ہیں تجربے میں اسٹیٹسٹیکلی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ خوشحال زندگی کی طرف لے کر جاتی ہیں؟ دیکھیں مجھے تو آج کل کی شادیوں کا کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ پہلے سے ہی لڑکے والے بھی اتنی لڑکیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، حسن، خوبصورتی بھئی خوبصورتی کیا ہے، صاف ستھرا رنگ ہے، اچھا قد ہے، نہیں جی سٹائل بھی ہو، اتنی پڑھی لکھی بھی ہو، لمس کی بھی ہو، ادھر کی بھی، یہ کیا بنا دیا ہوا ہے لوگوں نے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنی چیزیں دیکھتے ہیں، اس کے باوجود پتہ چلتا ہے کہ ان کی شادی ناکام ہوئی ہے یا وہ شادی سے خوش نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ آپ سادگی نہیں دیکھ رہے، ہر چیز میں مٹیریلزم آ گیا ہوا ہے، ہر چیز میں شوخی آ گئی ہوئی ہے، ہر چیز میں پیسہ آ گیا ہوا ہے، ہر چیز میں شادی از آلسو اے بزنس ناؤ، اٹ از اے بزنس۔ اب جب آپ کی یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں اور لڑکی لڑکا ملنا جلنا شروع کر دیتے ہیں فونوں پر ہر وقت، آپ ساری اپنی خوشیاں تو پہلے ہی لٹا بیٹھے ہوتے ہیں، سارا وقت ایک دوسرے کی، سارا وقت آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے گھر کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر کیا ہو رہا ہے، ہم نے کیا ڈانس پارٹی میں جانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے، کیسا ڈریس تمہاری اماں لائیں گی یا میں جا کے خود چوز کروں گی۔ اب تو یہ ہو گیا، ارے میری پسند کا نہیں تھا جوڑا، یہ تو ہٹاؤ پیچھے، میں اپنی پسند کر لوں گی۔ اس پہ شادیاں ختم ہوئی ہیں ابھی 2-3 کہ ان لوگوں نے میری پسند کا جوڑا نہیں لیا، یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو پہلے سے ہی، لڑکیاں بھی کہتی ہیں کہ لڑکے اس طرح کیوں، اتنے پڑھے لکھے ہوں، اتنے ٹال ہو، اتنے ڈارک ہو، اتنے ہینڈسم ہو، اتنا کماتے ہوں، ان کی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا صرف لڑکوں کی ہوتی ہیں؟ نہیں، لڑکیوں کی بھی بہت ہوتی ہے، لڑکیوں کی اماں ابا کی بھی بہت ہوتی ہے۔ اگر لڑکی کی سیلری زیادہ ہو، لڑکا اچھا پڑھا لکھا ہو، دیکھیں انیشیلی تو لڑکا تھوڑا ہی کمائے گا، وہ کہیں کا CEO ڈائریکٹر تو نہیں بن سکتا، اٹ ٹیکس ٹائم، سٹیپ بائی سٹیپ انسان رائز کرتا ہے۔ تو وہ چاہتی ہیں کہ اس کے پاس اچھی گاڑی بھی ہو، اچھا گھر بھی ہو،
ہر چیز بہت اچھی ہو، اس کے ماں باپ بھی بڑے اچھے فٹ اینڈ فائن ہو، یہ ساری چیزیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. ساری چیزیں آپ کو شادی کے بعد ملتی ہیں. ڈے ون سے تو آپ کو سالن روٹی بھی اگر مل رہا ہے تو بہت ایسے اچھا رشتے ہے. یا ایسے ماں باپ یا ایسے جوڑے آئے ہیں جنہوں نے آپ سے یہ بات کی ہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہو جو آئے اس کی یہ ذمہ داریاں ہوں، ہمارا داماد جو آئے وہ اس طرح کے حقوق دیتا ہو اس کو، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں بیٹھ کے دفتروں میں؟ ہاں، کچھ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ لڑکی کے نام کیا کرے گا، کچھ یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ وہ کماتا کیا ہے. ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح لڑکی کو خوش رکھے گا. شادی کے فوراً بعد کہاں جائیں گے وہ اپنا ہنی مون منانے؟ واہ، پہلے سے ہی ٹکٹس بک کر لیتے ہیں. کرتا ہے میاں بیوی پہلے سے ہی بکنگ ہو جاتی ہے، ساس سسر کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ایسے کیسز بھی میرے پاس آتے ہیں، وہ روتی ہوئی آتی ہیں. میں نے کہا پھر یہ اتنا حسن کیوں دیکھ رہی پہلی تھی؟ بکنگ ہو جاتی ہے. ہاں، میں نے دیکھا وہ روتی ہوئی آئی، کہنے لگی مسز خان یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا تو تم ہی تو 2 سال سے لگی ہوئی تھی، حسین لڑکی چاہیے تو ایسی چاہیے. اب حسین چاہیے اور اچھا گھر بھی چاہیے، پیسے والے لوگ بھی ہونے چاہیے. ہائے ادھر کیوں دکھا دی، ادھر تو میری تو فیملی نہیں جائے گی. تو اگر آپ ہلکے گھر کی لیں تو ان کے یہ دماغ اتنے اونچے نہیں ہوتے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے گھر میں گزارا کیا اتنا ہے. زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہے لڑکا یا لڑکی، دونوں طرف کی میں بات کر رہا ہوں مسز خان، کہ وہ اتنا پڑھا لکھا ہو، اتنی تنخواہ ہو، اتنا اچھا گھر ہو، اتنے امیر ہو، گاڑی یہ والی ہو، رنگ یہ ہو، فلانا ٹمکنا، تو پھر ناخوش ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ناخوش کہ ان کی اگر مرضی کے مطابق ڈرائنگ روم سیٹ نہ ہو، ان کی مرضی کے مطابق ان کو اٹھایا جگایا نہ جائے تو وہ خوش ہیں. ان کی مرضی کے مطابق ان کو پاکٹ منی ملے، ان کی مرضی کے مطابق ناشتا رہے ان کا شوہر، تو وہ خوش ہیں. اگر اس نے زیادہ ماں کو ٹائم دیا، بہن بھائیوں کو ٹائم دیا، تو وہ برا آدمی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اس نے سب کو لے کر چلنا ہے، برابر لے کر چلنا ہے. یہ ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر صرف بیوی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اس کے اوپر پورے گھر کی رسپانسبلٹی ہے. اس نے اکیلے تم پر نہیں خرچنا، اس نے پورے گھر پہ خرچنا، اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دینا ہے، اس نے ان کی دوائی دارو کا بھی. اللہ تعالیٰ اس عورت سے خوش ہے جو کہ کم خرچ کرے اور وہ دیکھے کہ میرے بوڑھے ماں باپ اس کے ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، ان کا بھی خیال رکھے. تو وہاں پہ خوشی ملتی ہے. لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے. ساس اپریشیٹ کرے گی تو آپ کو خوشی ملے گی. اچھا مسز خان، پچھلے 40 سال کا تجربہ اگر لگائیں، 40 سال کا تجربہ، میں ایک جنرل سی بات کہہ رہا ہوں، آپ کو کتنے ایسے شوہر ملے ہیں جو کہتے ہو کہ میں اپنی بیوی سے بڑا راضی ہوں، یا کتنی ایسی بیویاں ملی ہیں جو کہتی ہوں ہم اپنے شوہروں سے بڑے راضی ہیں؟ اور میں نے اس کا ایک لٹمس رکھا ہوا ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ذائقے کو، کھانے کے ذائقے کو اپریشیٹ کرتا ہو کہ یار میری بڈی دی روٹی جڑی ہے نا بس ایس تو زیادہ اے میری ماں ونگر پکان دی ہے. یہ بھی بڑا پازیٹیو جملہ ہے، بہت، کیونکہ آدمی کی ایسوسیشن اس کی ماں کے ساتھ بہت ہوتی ہے. اگر اس کی بیوی اس کی ماں کی طرح پکاتی ہے تو یہ بڑی یہ گفتگویں نہیں ہوتی. نہیں، بہت ہوتی ہے. دیکھیں آج کل ٹائم بہت بڑا فیکٹر ہے. پہلی عورتوں کے پاس ٹائم ہوتا تھا، وہ اپنے دل سے، اپنی خوشی سے، ان کا ان پٹ زیادہ ہوتا تھا، اس کھانے میں لذت ہوتی تھی، ان کا پیار، ان کا ٹائم اس میں لگا ہوتا تھا، وہ بچوں کو مزے کا لگتا تھا، اس سے افیکشن زیادہ بڑھتا تھا بچوں میں اور ماں میں، پیار زیادہ. آج کل فٹافٹ گھی ڈالا، براؤن کیا، ٹھک سے سبزی گوشت ڈالا، جا کر بھون لیا، دے. نہیں تو آج کل پھر کہاں مصروف ہوتی ہیں ماں باپ؟ کن چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں؟ بھائی دیکھیں ان کے فونز، سب سے بڑے ان کے فونز ہیں، ان کے ٹی ویز ہیں، ان کی کٹی پارٹیز ہیں، ان کا باہر کا جانا آنا ہے، ان کی شاپنگ ہے. ہم بچپن میں ماں باپ کے ساتھ جا کر شاپنگیں کرتے ہیں. آج کل لڑکیاں فرینڈس کو فون کر چلو شاپنگ کرتے ہیں، پھر چائنیز جائیں گے، پھر ادھر جائیں گے، پھر ادھر جائیں گے. یہ ہمارے زمانے میں ہوتا تھا؟ ہمارے ماں باپ ہمیں لڑکیوں کو اکیلے جانے دیتے تھے بازار؟ ہم اتنا موسٹ آفن جاتے تھے. ہم بھی فٹ رائٹ ایلفنسن اسٹریٹ سے شاپنگ کرتے تھے، ہر بڑی جگہ سے شاپنگ کرتے تھے، ہر چیز ہمارا باپ لے کر جاتا تھا. آپ کو کبھی مسز خان اپنی جوانی میں، معذرت کے ساتھ، خیر اب تو آپ بھی ماشاءاللہ زیادہ جوان ہیں، آپ کو وہ نوجوانی کے دنوں میں کبھی اپنے حقوق پامال ہوتے ہوئے نہیں نظر آئے کہ میں شاپنگ اپنی مرضی سے کیوں نہیں کر سکتی، میں اکیلی بازار کیوں نہیں جا سکتی؟ نہیں، اس زمانے میں لڑکیاں اکیلی بازار نہیں جاتی تھی، ماں باپ کے ساتھ جاتی تھی یا بڑوں کے ساتھ جاتی تھی. وہ زمانے میں ایسے نہیں لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح آزاد پھیر دیا کہ چلو جاؤ شاپنگ کرو، سہیلیوں کے ساتھ جاؤ. نہیں، ہم لوگ اپنے ماں باپ یا اپنے بڑوں کے ساتھ جاتے تھے اور جو ہمیں چیز پسند آتی تھی ہم وہ لیتے تھے. جو ہمیں چیز پسند آتی تھی ہم وہ لیتے تھے.